بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنا چینل برائٹ لائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا لیکچر اسلامیات لازمی پر مبنی ہے اور لیکچر کا عنوان زائد اخلاق ہے۔ یہ ایف اے، بی اے اور ایم اے کے اسٹوڈنٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے، اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو لازمی کہتی ہوں کہ آپ اپنے پاس نوٹ کاپی رکھ لیا کریں، کیونکہ میں آپ کو کوشچن پیپر میں اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں ساتھ۔ تو چلیے لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زائد اخلاق، یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے زائد اخلاق کے لفظی معنی۔ اب یہ آپ نے کیوں لکھنا ہے، اس کے جب آپ کو معنی پتہ ہوگا تو پھر آپ ظاہری بات ہے آپ کو اس کے جو پوائنٹ ہوں گے، جو ہیڈنگ ہوں گے، وہ بھی آپ کو پھر پتہ لگ جائیں گی، تو آپ کو یہ کوشچن اٹیمپٹ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور رٹا سسٹم بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ زائد اخلاق کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو زائد اخلاق کے لفظی معنی ہے بری خصلتیں یا بری عادات ہے۔ اب اس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، منافقت ہے، حسد ہے، یہ سارے کیا ہے؟ برے اخلاق ہے، بری عادتیں، بری خصلتیں ہیں جو ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے کیا نقصان کے سبب بنتی ہے اور اس سے ہمارے معاشرے میں کس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ کمپلیٹ لیکچر بتاؤں گی اور آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ جس طرح حسن اخلاق کہہ رہے کہ جس طرح حسن اخلاق کیا ہے، ایک طویل فہرست رکھتے ہیں۔ اب حسن اخلاق کے اوپر میں نے پچھلا لیکچر ہو چکا ہے، اگر جن اسٹوڈنٹ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو وہ لیکچر وہاں سے سن سکتے، کیونکہ وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اب حسن اخلاق یا محسن اخلاق، اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ جس انسان یا جس آدمی میں پائے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے اخلاق بھی ہے جس کو ہم زائد اخلاق کہتے ہیں، اس کو اختیار کرنے سے انسان جو ہے وہ حیوان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو آراستہ کرے اور زائد اخلاق سے بچے، جو انسان کی شخصیت کو داغ کر دیتی ہے اور اسے ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتی ہے۔ چند ایک زائد اخلاق متعال ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جھوٹ، جسے عام مسلمان جو ہے عام سمجھتے ہیں، مگر یہی گناہوں کی سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے، اور اس کو قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی نہالت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ نہ صرف یہ کہ بچے خود ایک برائی ہے، بلکہ یہ دیگر بہت سی برائیوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے والوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی نہالت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹ اور حق نہ ماننے والا ہو۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے، پہلے جھوٹ کی ہیڈنگ دینی ہے، اس میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے آیات مبارکہ کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور جھوٹ کے حوالے سے کوئی اور آیات مبارکہ آتی ہے تو آپ اس کو بیچ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے احادیث کی روشنی میں لکھنی ہے، حدیث کی روشنی میں، جس طرح یہاں پر آپ کی بک میں بھی موجود ہے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کو جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث مبارکہ آتی ہیں تو وہ بھی آپ بیچ میں شامل کر سکتی ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولے گا تو وہ گناہ کے کام کرے گا، جب گناہ کے کام کرے گا تو وہ کفر کرتا چلا جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال سے بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے مثال کی ہیڈنگ دینی ہے یا امثال کی ہیڈنگ دینی ہے۔ آپ اس میں جھوٹ کون کون سے شامل ہیں؟ مثلاً غلط طریقے سے کسی کا مال کھینچ لینا، چھیننا، ٹھیک ہے، ہتھیانا، اور
کم تولنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہے؟ جھوٹ کی مثالوں میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی جھوٹ سے پرہیز کرے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے غیبت۔ غیبت کو بھی ہم بظاہر کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بیماری سمجھتے ہیں، مگر یہ بھی غیبت سے بھی بہت زیادہ تباہ کاریاں مرتب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ اخلاقی برائیوں میں غیبت اس قدر بری بیماری ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم لوگوں میں جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غیبت تقریباً ہم مسلمانوں کی اخلاق میں اس طرح شامل ہو گئے جس طرح ہم جو ہے ہمارے روز کی روٹین کھانا پینے میں کی طرح یہ شامل ہے، یعنی ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں جو اس بیماری سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش رکھتا ہے تم میں سے کسی کو کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مرا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے جو ہمارے مرے ہوئے بھائی ہوں گے اس کا خون، اس کا گوشت ہمیں کھانا پڑے گا۔ تو مگر پھر بھی ہم اس بات کو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنی غیبتوں سے باز نہیں آتے۔ اب میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اور میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو ہر ایک ہیڈنگ وضاحت سے نہیں بتا سکتی۔ منافقت کا آپ کو پتہ ہے کہ منافقت کتنا سنگین جرم ہے، اور علماء کرام نے جو ہے منافقت کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ قسم بیان کی گئی ہے جو انسان زبان سے کچھ اور بولتا ہے اور دل سے اس کا کوئی اور قرار ہوتا ہے، یعنی وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہم جو ہے اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے، اور وہ دل میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ہم مسلمانوں سے جو ہے مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل یہ آیات مبارکہ آپ سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ اس میں شامل کر سکتے ہیں منافقوں کے حوالے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کرو منکرین سے اور دغا بازوں سے اور سختی کرو ان پر اور ان کا گھر جہنم ہے۔ اب منافقین کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ ان نشانیوں کے بتائے جو 3 نشانیاں اس حدیث مبارکہ میں بتائی ہے، اگر یہ کس میں موجود ہوتی ہے تو وہ اس کی نماز اور روزہ کا اگر وہ پابند ہو تو وہ منافق ہی ہے، اور اس کے یہ اعمال جو وہ اعمال کر رہا ہے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اور منافق جو ہوتا ہے اس کا جہنم میں سب سے نچلا اور تکلیف دہ حصے میں رکھا جائے گا۔ منافقت کی اتنی بڑی سزا ہے۔ تکبر آپ کو پتہ ہے، تکبر کی لفظی معنی کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، جس طرح فرعون نے، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور میں آگ سے بنا ہوں اور میں سب سے افضل ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، اور تکبر کے طور پر آج بھی فرعون کی لاش ہمارے لیے عبرت کی صورت میں موجود ہے۔ اس طرح آپ اس میں جو ہے نا تکبر کے حوالے سے قرآن پاک کی روشنی میں واقعات، اس طرح ایک فرعون، نمرود کا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور واقعہ آپ کو یاد ہے تو آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں۔ اگلے پوائنٹ ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ جب ہم کسی کی چیز کو دیکھتے ہیں اور یا کسی کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور ہم حسد کرتے ہیں، تو حسد کیا ہے؟ حسد انسان کو اندر سے کھاتی چلی جاتی ہے اور اس کی نیکیوں کو بھی ختم کرتی ہے، یہاں تک کہ حسد کی وجہ سے انسان اپنا سب کچھ
ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ تو حسد سے کیا ہے، بچنا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، دیکھو حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ نے لکھ دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کے بک میں جو ہے وہ حدیث یا آیات مبارکہ نہیں ہے، کم ہے، تو جب آپ لکھیں گے، اب ٹچ موبائل تو سارے اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگا، آلموسٹ ہر بچے کے پاس آج کل ہوتا ہے۔ تو آپ جو ٹاپک ہے، جس طرح فرض کریں جھوٹ پر مبنی آپ نے لکھنا ہے، گوگل میں جا کے یا یوٹیوب میں آپ نے لکھنا ہے کہ جھوٹ کے بارے میں حدیث مبارکہ، تو آپ کو بے شمار حدیث مبارکہ مل جائے گی۔ وہاں سے آپ کو جو آسان لگے وہ آپ نے اپنے نوٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اپنے بک سے بھی ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتی ہیں تو آپ نے گوگل سے سرچ کر کے اپنے پاس آسان حدیث مبارکہ اور آیات مبارکہ لکھ لینی ہے، تاکہ اگر آپ پیپر میں جائے تو آپ کم از کم 3 آیات مبارکہ ہر ایک پوائنٹ میں، جس طرح حسد غیبت کے حوالے سے ہو، تکبر کے حوالے سے وہ آپ اس میں بآسانی لکھ سکتی ہیں۔ یہ کوشچن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کوشچن نمبر 11 ہے۔ زیادہ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ایسے 5 زیادہ اخلاق کا تفصیل سے ذکر کرے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اب زیادہ اخلاق کی لفظی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس سے کیا مراد ہے یہ بھی بتا دیا، اور 5 کون سے ایسے برے اخلاق ہے، عادات ہے یا خصلتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کوشچن میں کہ جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، معاشرے میں بگاڑ، زیادہ اخلاق سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس میں ایک پوائنٹ، جس طرح جھوٹ ہو گیا تو آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ جھوٹ بولنے سے جو ہے نا انسان کو خود بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس سے اور افراد کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا آپ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ پھر آپ نے ایک حسد کو ڈیفائن کرنا ہے کہ حسد سے کیا کیا ہوتا ہے، حسد سے کس طرح لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے کی کس طرح سکون برباد ہوتا ہے۔ ان 5 پوائنٹ کو آپ نے بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس سے بتانا ہے کہ عصر حاضر میں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے کس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے آج کے لیکچر میں سمجھا دیا۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں پوچھنے کے لیے، تو آپ مجھ سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے، 9 کلاس سے ایم اے کے اسٹوڈنٹ تک، جن اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے یا انہوں نے نوٹس پرچیز کرنے ہیں، تو وہ مجھ سے دیے گئے نمبر کے ذریعے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔